ناکارہ ہاتھ ہے، اب چلنے پھرنے میں لڑنے میں تکلیف دے رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے اور ہے کسی کام کا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنا ہاتھ اس پہ پاؤں رکھ کے سوئی توڑ کے اس کو نکال دیا۔ درد ہوا ہوگا ان کو؟ کوئی درد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو جہاد اور قتال میں شریک ہوتے ہیں، ان کو تیر لگے یا تلوار، گولا لگے یا بارود، گولی لگے یا بم، فرمایا چیونٹی کے کاٹنے جتنا بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو بالکل یقین آ جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ یہ حضرت معاذ کو اللہ نے پھر لمبی زندگی دی، ایک بھائی تو شہید ہو گیا، دوسرے زندہ رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک زندہ رہے۔ صحابہ نے دیکھا کافر دم دبا کر بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ پہلا معرکہ تھا، ابھی نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ امیہ کا نام تو سنا ہوگا سب نے، حضرت بلال کے تذکرے میں بار بار اس ظالم کا نام آتا ہے۔ حضرت بلال پر ظلم کرنے والا، حضرت بلال کے آقا یہ تھے جن سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ یہ امیہ کو دیکھا نا، امیہ کی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ دوستی تھی، یارانہ تھا، زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، مگر وہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ تو تھیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مسلمان ہو جائے۔ تو حضرت بلال نے دیکھا امیہ کو، اے دشمن اسلام تو ابھی تک زندہ ہے، اور آواز لگائی صحابہ کرام کو کہ یہ ہے وہ ظالم جو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری چٹان میرے سینے پر رکھ کے کہتا تھا کہ احد احد کہنا چھوڑ دے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے ظالم کھلی فضا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا آج چٹان میرے سینے پہ رکھ کے تو کہتا ہے نا کہ احد اور لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، جتنا لذت اب آتی ہے پہلے تو آتی نہیں تھی۔ جب حضرت بلال نے آواز لگائی تو صحابہ جھپٹے۔ حضرت عبد الرحمن ڈھالیں، وہ جو ڈھال ہوتی ہے سر پر دشمن سے بچنے کے لیے تلوار کے وار سے، یہ اٹھا کے جا رہے تھے، کہنے لگے میں نے وہ ڈھالیں رکھی کہ کسی طریقے سے امیہ بچ جائے، اگرچہ گرفتار ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے۔ یہ حضرت عبد الرحمن امیہ کے سامنے آ گئے، امیہ کے بیٹے کو بھی بچانے کی کوشش کی، لیکن امیہ کا بیٹا قتل ہو گیا صحابہ کرام کے ہاتھوں، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن امیہ کے اوپر لیٹ گئے۔ صحابہ نے امیہ کی جسم کو نیچے سے کھینچ کے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن ہنسا کرتے تھے کہ بلال پر اللہ رحم کرے، میری ڈھالیں بھی گئیں، میرے قیدی بھی گئے، میں تو امیہ کو قیدی بنانے کے چکر میں تھا، وہ بھی قتل ہو گیا، ڈھالیں جو میں نے اٹھائی ہوئی تھی وہ بھی پھر کوئی اور صحابی اٹھا کر لے گئے، میرے قیدی بھی گئے، میری ڈھالیں بھی گئیں، بلال نے میرے لیے کچھ بھی نہیں بچنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ابو جہل کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حضور نے فرمایا جاؤ ابو جہل کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ یہ حضرت عبداللہ کے بارے میں حضور نے خاص طور پر ان کو کیوں بھیجا؟ حضرت عبداللہ وہ صحابی ہیں جنات کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ وہ چلے جس کے دل میں تکبر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں چلوں گا، اور حضور ان کو ساتھ لے کر چلے تو تصدیق ہو گئی کہ عبداللہ وہ ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ ابو جہل وہ تھا جس کے دل میں سب سے زیادہ تکبر اور بڑائی تھی، جس کے دل میں تکبر نہیں تھا اسی کے ہاتھوں اس متکبر کا سر کاٹنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا ابو جہل شدید زخموں سے دوچار پڑا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، ہے زندہ، ہے بھی ہوش میں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، وہی ہوا جو ہونا تھا، اللہ نے اسلام کو، اسلام والوں کو اور اپنے نبی کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ کہنے لگا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا تیرا سر کاٹ کے اپنے نبی کے قدموں میں جا کر پھینکنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بیٹھ گئے ابو جہل کے سینے پر، اور اس وقت بھی دیکھیں اس کا تکبر کا دیکھیں انداز دیکھیں، کہتا ہے او بکریوں کے چرواہے کس جگہ پہ بیٹھا ہے تو؟
حضرت عبداللہ نے کہا تیرے سینے پہ بیٹھا ہوں، تیرا سر قلم کروں گا۔ کہنے لگا غریب آدمی ہے، تیری تلوار کوئی اچھی تھوڑی ہوگی، یہ لے میری تلوار، یہ سردار کی تلوار ہے، اسی سے میرا سر کاٹنا ہے، اور کان کے قریب سے مت کاٹنا، شانے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ دیگر سروں میں جب میرا سر رکھا ہو تو اونچا معلوم ہو۔ اور اپنے نبی سے جا کر کہہ دینا کہ محمد، آپ تو کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دینا جتنی عداوت، دشمنی، کینہ، بغض، نفرت میں زندگی میں آپ سے کیا کرتا تھا، آج اس سے بھی زیادہ ڈبل لے کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ نے اس کا سر میرے نبی کے قدموں میں لا کر پھینکا اور حضور کو ابو جہل کے یہ الفاظ بتائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ رب کی کبریائی بیان فرمائی کہ بڑائی زیب ہی اللہ کو دیتی ہے۔ آپ ثنا میں کہتے ہیں نا وَتَبَارَ قسموں کا، اللہ مبارک نام بھی تیرا ہے، اور وَتَعَالَى جدوں کا، بزرگی اور بڑائی صرف تجھ کو زیب دیتی ہے، لا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد تو نے کی، ہماری چھڑیوں کو تلواریں تو نے بنائی، ہمارے 313 کے ہاتھوں 1000 کو تو نے پٹوایا، اللہ اکبر، اللہ ساری بڑائیاں، کبریائی صرف تیری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک فرعون موسیٰ کے دور کا تھا، ایک فرعون میرے دور کا ہے، میرے دور کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ موسیٰ کے دور کا فرعون جب غرق ہونے لگا تو کہتا ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ فرعون کے الفاظ ہیں قرآن میں 11ویں پارے میں۔ اللہ کہتے ہیں اس نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب مانتا ہے، جب موت تیرے سامنے آ گئی، غرق ہونے لگا، اب تجھے ایمان یاد آیا، اب تیرا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ فرمایا مرتے وقت وہ تو پھر بھی کلمہ پڑھ رہا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان قرار دے رہا تھا، یہ وہ ظالم ہے جو مرتے وقت بھی وہی تکبر کے الفاظ اس کی زبان سے نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا قیدیوں کو جو پکڑے گئے ہیں گرفتار کرو، ان کو باندھ دو رسیوں سے، مال غنیمت سمیٹا جانے لگا۔ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزاری، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو مرے پڑے ہیں ان کے سردار، جو بڑے بڑے سردار تھے، ایک مردار کنواں ہے وہاں پر، آج بھی اس کے نشان ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی لاشیں اس کنویں میں ڈالو۔ 24 کافروں کی لاشیں اس کنویں میں ڈالی گئیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، والد ان کے عتبہ جو ہے یہ کافر تھے، کافروں کے صف میں مارے گئے۔ ان کی زرہ اتارنے کے لیے، اس کی لاش کے اوپر سے زرہ اتارنے کی کوشش میں ان کا پورا جسم جو ہے، لاش اس کی بہت زیادہ پھول چکی تھی، کل کا قتل ہوا، آج اس کی زرہ اتاری جا رہی ہے، تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں حضرت حذیفہ کی طرف نا، آپ نے حضرت حذیفہ پر غم کے بہت آثار دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا حذیفہ باپ کا یہ حشر دیکھ کر آپ غمگین ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے کٹ جانے کا، مر جانے کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ میرا باپ بڑا ذہین تھا، بڑا سمجھدار تھا، یہ تو فیصل تھا، فیصلے کرنے والا، پنچایت میں بیٹھنے والا بندہ تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اس نے آپ کی صداقت کی گواہی کیوں نہیں دی، آپ کو کیوں نہیں پہچان پایا، مجھے غم اس بات کا ہے، اتنا سمجھدار ہو کر بھی یہ گمراہ مر گیا، مجھے غم اس بات کا ہے۔ رات میں، اچھا یہ جو قیدی ہیں عام لوگ نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، یہ قیدی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل قیدی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پہلے داماد، بڑے داماد حضرت ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ ابو العاص بھی قیدی ہیں۔ حضرت عباس کو صحابہ نے ذرا رسیوں سے کس کے باندھ دیا، تو ظاہر ہے بڑے لوگ تھے یہ،
یہ کوئی قیدی یا غلام لوگ تو تھے نہیں، یہ کراہ رہے تھے تکلیف کی شدت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب اپنے چچا کی آواز پہنچی تو حضور کی نیند اڑ گئی۔ رشتے تو تھے لیکن اللہ کے باغی بن کر آئے ہو تو اب تمہیں چھوڑا کیسے جا سکتا ہے۔ صحابہ نے محسوس کر لیا کہ عباس کی تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے، صحابہ نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں کہ حضور کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فدیے مقرر کر دیے، جو کوئی اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتا ہے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے دو، پیسہ دو۔ اور یہ پیسہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تو 1000 سے لے کر 4000 درہم تک ان کی مالی حیثیت کے مطابق فدیے مقرر کیے گئے، اور سب سے بڑا فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کا مقرر فرمایا، 4000 درہم۔ حضرت عباس کہنے لگے قرابت داری کا فائدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا فدیہ سب سے کم ہوتا، میں آپ کا چچا ہوں اس لیے آپ نے میرا فدیہ سب سے زیادہ رکھا۔ حضور نے فرمایا تو بہت بڑا مالدار ہے، کہنا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ گھر کے صحن میں جو خزانہ دفنا کے آئے ہو وہ کس کے کام آئے گا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے، یعنی عمر میں برابر تھے حضور کے چچا ہیں۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ وہ جو خزانہ میں نے گھر کے صحن میں دفن کیا تھا میری بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ آسمان کے رب نے ہماری وہ خفیہ تدبیر بھی آپ کو بتا دی ہے، بس اب دیر کس بات کی ہے، آپ کی سچائی میرے دل میں اتر چکی ہے، کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ ہدایت دینا بندے کو تو ذرا سی بات بھی ہدایت کا سبب اور بہانہ بن جاتی ہے، اور اگر اللہ نے تالے لگا دیے ہوں ہدایت نہ ملنی ہو تو پھر بندہ جتنا بھی زور لگا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھے ہیں ابو طالب کے، بخاری مسلم اور سورہ قصص کی یہ آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، وہ کہتا ہے یہ سردار کیا کہیں گے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ وہی عار، وہی تکبر۔ حضور کہتے ہیں چچا تیرے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، ہر موقع پر تو نے میرا ساتھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اچھا ان کے سامنے نہیں پڑھتا، میرے کان میں پڑھ لے۔ تو ہے تو بات کڑوی، لوگ ہضم نہیں کر پاتے نا اس طرح کے حقائق کو، مگر حقائق جھٹلائے تو نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا اخترت النار علی العار، مجھے آگ پسند ہے، آر پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھے آر دلائے، کہ موت کو سامنے دیکھ کر باپ دادا کا مذہب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ابو طالب کو ہدایت نہیں ملنی تھی، نہیں ملی، میرے نبی نے زور لگا لیا، اللہ نے فرما دیا میرے پیغمبر یہ نہیں ہو سکتا، آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت بھی دے دیں، لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ عباس کو ہدایت دینی تھی، دے دی۔ حمزہ بھی میرے نبی کے چچا ہیں، ان کو ہدایت کس طرح ملی؟ شکار کر کے آئے ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، نوکرانی اور کنیز آ کر کہتی ہے میرے آقا ٹھیک ہے مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، محمد تیرا بھتیجا ہے، آج میں نے تیرے بھتیجے کی بے بسی دیکھی ہے، ابو جہل نے تیرے بھتیجے پر بڑا ظلم کیا ہے مکہ میں، اور ان کو اتنا مارا ہے کہ سر سے خون جاری ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نہ کوئی پٹی کرنے والا نہ کوئی مرہم رکھنے والا۔ ٹھیک ہے اس کا مذہب اپنا ہے لیکن ہے تو تیرا بھتیجا نا۔ حمزہ کو غصہ آیا، سیدھے گئے، جا کر دیکھا تو ابو جہل مطاف میں بیٹھا ہے، ابو جہل کے سر پہ جا کر کمان ماری، تو نے میرے بھتیجے پر کیوں زیادتی کی؟ یہ قومیت کی بنیاد پر یہ کیا۔ ابو جہل نے کہا تو اس کے مذہب کا تھوڑی ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو لو تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں۔ حادثاتی طور پر ہدایت رب کے ہاتھ میں، ابو جہل کے سامنے کلمہ پڑھا، گھر آئے، جب یہ غصہ اترا دل میں سوچنے لگے میں تو مسلمان ہوا نہیں ہے، کلمہ میں نے پڑھا نہیں ہے ان کا، ابو جہل کے سامنے میں نے اعلان کر دیا ہے، لو سچ مچ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ ہی دینا چاہیے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، دو میرے نبی کے چچا کو ہدایت دی، دو چچا ابو طالب اور ابو لہب کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، حمزہ اور حضرت عباس کو اللہ نے ہدایت دی۔ حضرت عباس کی ہدایت کے لیے بس یہ ایک واقعہ ہی کافی ہو گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں سے بھیجا، جاؤ مدینہ والوں کو بھی خوشخبری سناؤ، اللہ نے اہل اسلام کو فتح دی ہے۔ گھوڑا دوڑا کر جانے والے قاصد نے جب مدینہ میں آواز لگا کر کہا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 8 سال تھی، ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے ان کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہوئے تھے کہ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں آیا، میرے والد مسلح پہ کھڑے ہیں، لوگ ارد گرد جمع ہیں اور میرے والد بتا رہے ہیں امیہ قتل ہو گیا، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، فلاں مارا گیا، بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے۔ مجھے تعجب ہوا، میں قریب آ کر کہنے لگا ابا ہوش سلامت ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ واقعی ایسا ہوا؟ تو حضرت زید کے والد بتانے لگے، حضرت اسامہ کے والد بتانے لگے بالکل یہ سچ ہے، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوا، ان کی لاشیں گری، اللہ نے ان کو رسوا کیا، اسلام کو اللہ نے غلبہ اور فوقیت اور فتح عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فدیے آنے لگے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، ابو العاص جو میرے نبی کے داماد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مکہ میں تھیں، باقی تو سب ہجرت کر کے آ گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے۔ انہوں نے اپنا ہار، جو ہار ان کو جہیز میں ان کی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، وہ ہار بھیجا۔ جب وہ ہار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے ساختہ رونے لگے۔ حضرت خدیجہ کی ساری یادیں، وہ واپس پورا منظر چلنے لگا کہ خدیجہ مجھ پر مال لٹانے والی، میں باہر سے مارے کھا کر آتا تھا، خدیجہ کہتی تھی یا رسول اللہ آپ غم زدہ نہ ہوں، ایک وقت آئے گا یہ ساری قوم آپ کے قدموں پہ جھکی ہوگی، اللہ آپ کو بلند کریں گے۔ مجھے تسلی دیتی تھی، خدیجہ نے اس وقت مجھے تسلی دی جب تسلی کے 2 بول بولنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ خدیجہ جو میرے لیے کھانے کا کوئی سامان لا رہی ہیں، جبریل حضور کے پاس کھڑے ہیں، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان سے کہیں اللہ نے آپ کو سلام کہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ یہ ہار جب حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور صحابہ سے حضور نے فرمایا آج کے دن فیصلے میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ ہار میری بیٹی زینب کو واپس لوٹا دو اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے یہ شرط رکھی ابو العاص پر کہ آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ ہار بھی آپ ساتھ لے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دے دیجیے گا، اس شرط پہ ہم چھوڑ رہے ہیں کہ مکہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفظ و امان یہاں مدینہ منورہ تک پہنچاؤ گے، اور انہوں نے اس کی پاسداری کی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں بس میں سمیٹتا ہوں اس موضوع کو، اس بات کی وضاحت کر دوں، مادی جو قوت ہے یعنی اسلحہ، فوج، گولہ بارود، میزائل، اس کا بھی انکار نہیں ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو روحانی قوت ہے، روحانی قوت، ایمان کی قوت، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے اگر دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایمان کی قوت ہو، یہی تو وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور سے لڑا دیتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ یہ ایمانی قوت ہے جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو اللہ ایسا رعب عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے سور ماؤں پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی اس اجتماعی کمزوری کا اعتراف کریں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہے۔ کیسا مسلمان جس کا ایمان اس کو گھر سے مسجد تک نہیں لے آتا؟ ایمان کی طاقت ہی ہے نا جو بندے کو گھر سے مسجد تک لاتی ہے، دکان بند کر کے با جماعت نماز پڑھنے کی طاقت فراہم کرتا ہے، جو اپنے آپ پر ہر قسم کا جبر کر کے اپنے نفس کو دبا کر اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، جس کا ایمان اس قدر بھی نہیں
وہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ ہم سب کو ایمانی قوت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جملے جو صحابہ کرام کے بارے میں ادا کیے اور غزوہ بدر کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ اس کو قبول فرمائیں۔ صحابہ جو بدر میں لڑنے والے تھے، سارے صحابہ میں سے اللہ نے ان کو بہت نمایاں عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد اطلع علی الارض قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا۔ یہ جملے سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے ایسے سیدھا کسی کو دیکھ لینا، ایک ہے کسی کو جھانک کر۔ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ آج کے بعد تم کچھ بھی کرتے رہو، اللہ نے تمہاری مغفرت بھی کر دی ہے اور اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ شرف اور مرتبہ اصحاب بدر کو حاصل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 1,24,000 تھے یا 4,44,000 صحابہ کرام تھے، ان میں 313 اصحاب بدر کا بڑا اونچا مقام تھا۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں ان پر، اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔